السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو قرآن پاک میں سے ایک سورہ کا ایسا وظیفہ بتائیں گے جو آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ اگر آپ پر کسی قسم کے جادو سحر ہے یا کوئی اور آپ کو جسمانی بیماری ہے یا کوئی روحانی بیماری ہے، لا علاج قسم کی بیماری ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ یا کوئی آپ کو بے جا آپ کو پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے اور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس سے آپ پیچھا چھڑوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی لاجواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ ہود کا بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ ہود کے اندر آخرت کے تذکرے بہت زیادہ ہیں، اور وہاں کے آخرت کے جو معاملات ہیں، وہاں آخرت کے جو حساب و کتاب ہے، آخرت کے جو وہاں تکالیفیں ہیں، غم ہیں، ان کا بہت زیادہ جو ہے تذکرہ ہے۔ اور ان لوگوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، بے وفائی کی ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا، تو ان لوگوں کا زیادہ تذکرہ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے اتنا غم دیا ہے، اس صورت کی وجہ سے مجھے اتنا غم ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سے بڑھ کر مجھے کسی چیز نے بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ لیکن یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بال مبارک سفید نہیں ہوئے تھے، بلکہ سر اور آپ کے جو داڑھی مبارک کے منہ مبارک ہیں، ٹوٹل ملا کے 22 یا 25 تھے۔ اب 22 یا 25 بالوں کی وجہ سے آپ کہیں کہ سارے بال سفید ہو گئے، تو ایسی بات یہ غلط ہے۔ یا پھر آج کل یہ بات بہت یعنی کہ ایک رواج چل پڑا ہے کہ جس کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے داڑھی مبارک سفید تھی، اس طرح سے کپڑے سفید تھے، آپ کے جو ہے زلفیں مبارک سفید تھیں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو داڑھی مبارک سفید تھے ہی نہیں، بلکہ 22 یا 25 بال اگر پورے سر یا داڑھی کے اندر ٹوٹل ہوں تو ویسے بالوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، تو وہ سفیدی کہاں سے آ گئی؟ اب یہ شیطان کی چال ہے۔ اگر کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال اور آپ کے جو سر کے بال مبارک ہیں وہ کالے ہی ہوں گے، اور اگر وہ سفید داڑھی کا کہتا ہے، سفید بالوں والا بزرگ کی زیارت کر کے کہتا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، بلکہ اس کو شیطان کا بہکاوا ہے، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ دھار کر یا آپ کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتا، تو وہ شیطانی چال ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، تو اس میں غم کا زیادہ تذکرہ ہے، تکالیفوں کا زیادہ تذکرہ ہے۔ تو اب یہ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو،
یا کوئی کسی کو جنات ہوں یا جادو سحر ہو یا کوئی اور جسمانی اور روحانی بیماری، کوئی سی بھی بیماری ہو، آپ ایسا کریں کہ اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کے آپ پانی کو دم کریں اور اپنا حصار اور اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا حصار دے دیں، اور اس کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 1 مرتبہ سورۃ ہود پڑھیں اور اس پانی کو دم کریں۔ جو بھی بیمار ہے، مریض ہے، چاہے وہ روحانی مرض ہے، اس کو جسمانی مرض ہے، اس کو جادو ہے، اس کو سحر ہے، اس کو جنات ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ اس کو پانی پلائیں، انشاءاللہ چند دن آپ وہ یہ صورت پڑھ کے پانی دم کر کے آپ اس مریض کو یا مریضہ کو پلائیں، انشاءاللہ جو بھی بیماری ہوگی دور ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آدمی آپ کو پریشان کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو آپ اس صورت کو پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ میری اس مصیبت سے جان چھڑا دے، اور اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما، اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دے، اس سے ذلیل و خوار کر دے، اس کو تکلیفوں میں، مصیبتوں کے اندر اور پریشانی میں مبتلا کر دے، اور اس قدر اس کو مبتلا کر دے تاکہ کسی اور کو یہ تکلیف دینے کے قابل نہ رہے۔ تو آپ صورت کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے ٹائم کا مقرر کرنا لازمی نہیں ہے، یہ ہے کہ جگہ کا مقرر کرنا لازمی ہے۔ آپ کو جگہ مقرر کر لیں، وضو کریں، وضو کر کے آپ بیٹھ جائیں، جو طریقہ آپ کو بتایا گیا اس طریقے سے سورۃ ہود کی آپ تلاوت کریں، اور انتہائی محبت کے ساتھ آپ کریں، یقین کے ساتھ آپ کریں، اور آنکھیں بند کر لیں، تصور میں کریں تو اور اچھا ہے۔ اگر آپ کو زبانی نہیں آتی ہے تو پھر مجبوری ہے آپ قرآن کھول کر دیکھ کر آپ پڑھیں، لیکن آپ اس درمیان میں کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں، آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں۔ یہ انتہائی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے سورۃ ہود کا، آپ اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ اس کو کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر فائدہ ہو تو ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اور جو پانی ہوگا، یہ بات بتانا بھول گیا کہ پانی جو ہوگا، پانی آپ کے پاس، پانی کو آپ دم کر لیں، وہ پانی جو ہے اپنے مریض کو پلائیں، اور ہاتھ پہ لے کر آپ وہ پانی کے 2-4 چھڑکاؤ جو ہے کریں اس مریض کے چہرے پر، لیکن اس کے چہرے کو ٹاول سے یا کسی کپڑے وغیرہ سے صاف بالکل نہیں کرنا، اس کو ویسے ہی کھلا رہنے دیں، چہرے کو ہوا ہی سے خشک ہونے دیں۔ تو ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ ہمارے وظائف کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لازمی لکھا کریں، اور آپ کمنٹ سیکشن کے اندر سلام کا جواب بھی ضرور دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔